अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम न्यूज़ की रमज़ान की खुसूसी नशरियात में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ ज़ई। सारा रमज़ान हम बड़े जोश व खरोश के साथ बड़ी हिम्मत बांध के रोज़े रखते हैं, ख़ुद को भूखा रखते हैं, इबादतें करते हैं और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ियाँ मांगते हैं। तो इस हवाले से हम रमज़ान तो गुजार देते हैं, लेकिन हम बहुत से लोग हम में से ये नहीं जानते कि ईद के दिन की फ़जीलत क्या है और चांद रात की फ़जीलत क्या है, क्या अल्लाह ताला ने फ़रमाया है, क्या इनामात होंगे जो हमारे लिए ईद के दिन हमें नवाजा जाएगा अल्लाह ताला की जानिब से रोज़ों के बाद। तो इसके हवाले से एक बहुत अहम बयान है मौलाना तारिक जमील साहब का, वो आपको दिखाते हैं, ज़रूर जानिए, ज़रूर देखिए। बहुत अहम बयान है उनका और हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते कि ईद के दिन की फ़जीलत क्या है, और वो ये भी हमें बताएंगे इस बयान में कि कौन से ऐसे 4 लोग हैं जो कि इन तमाम बाबरकत रातों के बाद, इस पूरे महीने के बाद भी बख्शे नहीं जाएंगे। वो भी बता रहे हैं। तारिक जमील साहब का बयान सुनवाते हैं आपको। अल्लाह के नबी का फरमान है, मा असर्रा मन इस्तग़फ़रा वैन आद फ़िल यौम 70 मर्रा। दिन में 70 दफ़ा भी गुनाह हो, लेकिन अगर आदमी तौबा कर ले तो अल्लाह की बारगाह में मुजरिम नहीं है, वो भी अल्लाह के भले और नेक बंदों में शामिल है। शुक्र अदा करें, जाता हुआ रमज़ान है और अल्लाह के नबी ईद पर खुशी मनाते थे। हमें भी खुश होना है कि अल्लाह ने हमें रोज़ों के बाद एक मिलने का दिन दिया है। इस दिन में नफ़रतों को भुला दिया जाए, रंजशों को भुला दिया जाए। जिनसे आप रूठे हुए हैं, आप ख़ुद उनके घर चले जाएं, उनको जाके सलाम कर लें। जो आपसे रूठे हुए हैं, उनके घर भी आप ख़ुद चले जाएं, अल्लाह आपसे बहुत राज़ी होगा। हज़ारों नफलों पर, हज़ारों लाखों नफली रोज़ों पर ये आपका सिला रहमी का अमल भारी हो जाएगा। और वैसे भी मेरा देश नफ़रत नफ़रत बुग़्ज़ सीना पक गया है देख देख के, सुन सुन के। मज़हब के नाम पे अजीब व गरीब नफ़रत है, सियासत के नाम पर है, रिश्तों नातों के नाम पर है, कौमियत पर है, सूबों पर है, ज़ुबानों पर है। अजीब व गरीब हाल है। अल्लाह अपना फ़ज़ल फरमा दे, शायद किसी तो इसको भी हम खुशी का दिन बनाएं और तौबा का दिन बनाएं, इसका ज़रिया बनाएं। एक छोटी सी ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बहुत अहम मामलात हैं। हमारा एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। जब हम इस्लाम की सीरीज़ जब हम कवर कर रहे थे हीरोज़ और विलन्स के हवाले से, तो उसमें हमने एक बहुत अहम विलन जिससे हम हर वक्त हालत जंग में रहते हैं, वो जो है कौन है, उसके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा हमारे साथ कुछ सूफियाना कलाम होगा। इसके अलावा हमारे साथ बहुत कुछ है प्रोग्राम में, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द ट्रांसमिशन नाजरीन। अब हमारे साथ जो अहम मेहमान हैं वो उनका ताल्लुक़ है मुस्लिम लीग नवाज़ से, और मुस्लिम लीग नवाज़ के बड़े अहम लीडर हैं दानियाल अजीज़ साहब, उनकी अहलिया हैं। और हल्का NA 77 से नारोवार, यानी कि ये बनता है NA 77 से 1,30,000 वोट लेकर मुंतखब होकर पाकिस्तान के नेशनल असम्बली में पहुंची हैं। मेंबर नेशनल असम्बली हैं महनाज अकबर अजीज़ साहिबा, बहुत शुक्रिया। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, रमज़ान पे हम बात करेंगे। ज़ाहिर है पॉलिटिशियंस का हमसे लोग ये पूछते हैं कि उनकी लाइफ वैसे ही बड़ी टफ़ होती है, और फिर रमज़ान में आपने असम्बली के सेशंस में भी जाना है, हल्के में भी जाना है, तो वो ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। उस पर हम आएंगे, लेकिन 2 अहम चीज़ें जो आपसे डिस्कस करने वाली हैं और मैं चाहती हूँ लोगों को भी पता चले, वो ये है कि 2 बड़े अहम बिल्स आपने टेबल किए हैं अभी, और उनमें से एक जो है वो कॉर्पोरल पनिशमेंट के हवाले से और डोमेस्टिक वर्कर्स के हवाले से हैं, जिसका कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो नोटिस लेते हैं। आपको क्यों ख्याल आया कि ये 2 बिल्स पेश करना ज़रूरी थे, और इन बिल्स की अगर क्विकली हमें ये भी बता दें कि क्रक्स है क्या? ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच इंशा। ये जो पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं 20 साल से एजुकेशन सेक्टर में और ह्यूमन राइट्स में काम कर रही हूँ, और मेरा अपना इदारा है चिल्ड्रंस ग्लोबल नेटवर्क। और उसमें ये था कि हम कमी महसूस कर रहे थे। एक तो ये कि जब हम स्कूलों के साथ या मदारिस के साथ या इंस्टीट्यूशंस के साथ बच्चों के हवाले से काम करते हैं, तो कि कॉर्पोरल पनिशमेंट के ऊपर कोई लेजिस्लेशन नहीं है।
اور ایگزیکٹو آرڈر ہو جاتا ہے کہ جی مارنا منع ہے یا اس طرح سے کر کے, تو وہ جب تک سے لیگلائز نہ ہو, لیجسلیٹ نہ کر سکیں, تو وہ میری ٹاپ موسٹ پرائیورٹی ہوا جب میں نے نیشنل اسمبلی جوائن کی. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت زمانے بدل چکے ہیں اور ہمارے ہاں جو کام کرنے والے لوگ آتے ہیں وہ بہت پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں, اور نان فارمل اور فارمل اکانومی میں اور امپلائمنٹ میں نا فرق بہت کم رہ گیا ہے. اور آج کل کے حالات میں جو ملک کے آج کل کے حالات ہیں, ان امپلائمنٹ اتنی ہے کہ ہمارے یہاں جب ڈرائیورز بھی آتے ہیں, کچھ ایسے ڈرائیورز بھی میں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرتے دیکھے جنہوں نے ماسٹرز کیے ہوئے. بالکل, اور استحصال بھی بہت ہو رہا ہے نا اسی میں کہ بھی آپ نے پڑھے لکھے لوگ بھی رکھے ہوئے ہیں. اور دیکھیے پڑھے لکھے ہونا یا پڑھے لکھے نہ ہونا, اس میں یہ ہے کہ تو ایک ڈومیسٹک ورکرز بل ہے اور اس کی جورسڈکشن وہ یہ ہے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری. ٹھیک ہے, مطلب یہ ہے کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد نیشنل اسمبلی جو بھی بل پاس کرتی ہے وہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں ہوتا ہے, مگر اس کے اثرات جو ہیں باقی صوبوں پہ بہت پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ڈومیسٹک ورکرز بل جو تھا وہ پنجاب نے اب پاس کر لیا ہے اور ہم نے اس کو یہاں کے لیے لیا, وہاں سے ان کا اٹھا کے اور اس میں تھوڑی سی ترامیم کی. اور کارپورل پنشمنٹ کا حیران ہوں میں اس بات سے کہ آج تک کسی صوبے نے یہ بل پاس نہیں کیا. اچھا, اور کارپورل پنشمنٹ یعنی کہ کوئی کام ہی نہیں ہوا اس میں, نہیں کام بہت ہوا. دیکھیں شہباز شریف صاحب کے زمانے میں انہوں نے اس کو نوٹیفائی کروایا لیکن بل نہیں پاس ہوا. ٹھیک ہے, اور ان کا بہت یہ تھا کہ مار نہیں پیار, مطلب بچوں کو مارے مت. اور آج دیکھیں میں ابھی بھی صبح ٹویٹر پہ ایک دیکھ رہی تھی, ایک ویڈیو چل رہی تھی کہ ٹوبا ٹیک سنگھ میں ایک داڑھی والے صاحب, اب میں ان کو مولوی صاحب تو نہیں کہوں گی, داڑھی والے صاحب ایک چھوٹے سے بچے کو دھنا دھن مار رہے ہیں. مطلب ایسے تھا کہ جیسے اس کا دل باہر آ جائے گا اس بچے, وہ بچہ لیٹا ہوا ہے اور لگا اور ایسی ایسی گالیاں نکال رہے ہیں اس کو نا. مطلب سو دس کارپورل پنشمنٹ بل از اباؤٹ انسٹیٹیوشنز, فارمل اور نان فارمل جو ایجوکیشن ہے ہمارا, پرائیویٹ ایجوکیشن ہے, پھر آپ کے جو بھی جیسے کہ سیمینریز مدرسے جو ہیں, ہاں جی بالکل وہ بھی, اور پھر اس کے علاوہ جو آپ کے ڈسیبلٹی سینٹرز ہوتے ہیں یا ڈے کیئر سینٹرز ہوتے ہیں یا جو کوئی بھی ہوتا ہے وہ سب کو کور کرتا ہے. اینڈ چلڈرن از یو نو اپ ٹل دی ایج آف 18, سو مطلب 0 to the age of 18 تک ہوتا ہے. اور ڈومیسٹک ورکرز میں یہ ہے کہ کانٹریکٹ کرنا اور ایک ایگریمنٹ پہ آنا, اور ان کی ساری جو ویلفیئر ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ آپ ان کو ہیلتھ کوریج کیا دیں گے, آپ ان کی تنخواہ کیا رکھیں گے, آپ ان کو لیو کتنی دیں گے, اور یہ ساری ایک کانٹریکٹ کی صورت میں ہوگا. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کو ایک پروویڈنٹ فنڈ ان کے لیے بنایا جائے گا, ویلفیئر اینڈ اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے وہ بنایا جائے گا. اور ڈسپیوٹ اگر ہو جائے, گھر میں ڈسپیوٹ ہو جائے, تو اس ڈسپیوٹ کو ختم کرنے کے لیے گورنمنٹ ایک باڈی بنائے کہ وہ وہاں پر جیسے کہ اگر کچھ ہوتا ہے نا تو انفلوئنس, دیکھیں جس نے ہائر کیا ہوا ہے ڈومیسٹک ورکر وہ تو انفلوئنشل ہے, لیکن یہ ہے کہ جو دوسرا ہے تو وہ بھی اس کو ساتھ لے کے چلے. لیکن یہ دو بلز بہت اہم ہیں اور یہ آج کل کے وقت کی ایک ریکوائرمنٹ, ایک نیڈ ہے جو ہمیں ساتھ لے کے چلنا چاہیے. لیکن وہی بات جو سوال تھا کہ ہمارے یہاں لاز بھی بن جاتے ہیں, بلز پاس ہوتے ہیں, لاز بن جاتے ہیں, اور لوگوں کو جینوئنلی ایکچولی فکر بھی ہوتی ہے لوگوں کی, جس طرح سے غریب طبقہ ہے یا وہ لوگ جو چائلڈ لیبر, جن بچوں کے ساتھ زیادتیاں ظلم ہوتے ہیں, ان کی لوگوں کو فکر ہے. لیکن جب کوئی لا بنتا ہے تو وہ اس طرح سے امپلیمنٹیشن اس کی نہیں ہو سکتی, تو لوگوں میں وہ ڈر نہیں ہوتا. اگر کسی کو کوئی ایک سزا مل جائے تو اگلے بھی سوچیں گے کہ بھائی اب تو یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارے ایوانوں میں لا بن گیا اس کے حوالے سے, اور اب وہ امپلیمنٹ بھی ہو رہا ہے. امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھیں ایک ول, مطلب یہ ہے کہ ایک جو ایک ول ہونی چاہیے, ایک پولیٹیکل ول ہونی چاہیے کہ وہ لا امپلیمنٹ ہو. نیشنل ایز پارلیمنٹیرینس ہمارا کام ہے لیجسلیٹ کرنا اور اوور سائٹ کرنا اس کی نا. سو وی ہیو ٹو ٹیک آر ورک ویری سیریسلی کہ ہم ایک چیز دیکھیں. اب ہم لوگ کافی لوگ ہیں اسمبلی میں اس وقت جو کہ پہلے سے کام کرتے ہوئے آئے ہیں, کچھ اویئرنیس ہے اور بہت سیریسلی ان چیزوں پہ کام کر رہے ہیں. تو ہم لوگ پورا ایک اسیسمنٹ کر رہے ہیں کہ کیا چیزیں, اور خاص طور پہ بچوں سے ریلیٹڈ, کیونکہ آج کل کے زمانے میں آپ نے ابھی پنڈی میں اسلام آباد میں دیکھا وہ فرشتہ کیس ہوا, اور اس طرح کے وہ ایک کیس نہیں بلکہ ہزاروں کیس ہیں. اب جیسے وہ عظما ایک کیس ہوا تھا, وہ ڈومیسٹک ورکرز کا کیس تھا, اور یہ بچوں کا تو جو زیادتی اور قتل کا تو بہت بڑھتا جا رہا ہے. تو اس کی ہم پوری اسیسمنٹ کر رہے ہیں, مطلب پورا کا پورا وہ ایک پاکستان نے چائلڈ رائٹس کنونشن سائن کیا ہوا ہے جس میں سارے بچوں کی پروٹیکشن کا ہے. تو اس میں اس کو پورا انالائز کیا جا رہا ہے کہ کہاں کہاں پر, اینڈ دین وی آر ہولڈنگ
द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, कि भाई आप ज़ाहिर है इम्प्लीमेंट दोनों ने कराना है और ना। एक कमीशन है, चाइल्ड राइट्स कमीशन है, जो कि बहुत अरसे से, मेरा ख्याल है 2017 से वो बन जाना चाहिए था, लेकिन आज तक बना नहीं है, तो उसके ऊपर प्रेशराइज कर रहे हैं। आपकी कितनी मुश्किल रूटीन होती है एज अ वाइफ, एज अ मदर रमज़ान में? एंड एज अ डॉटर एंड एज अ पॉलिटिशियन। अच्छा, उसमें ये था कि इस रमज़ान में ये तो मेरा पहला रमज़ान है एज अ पार्लियामेंटेरियन, तो कहा यह जाता था कि इस दफ़ा सेशन नहीं होगा, और जब बजट आएगा तो उस वक्त सेशन होगा, और लेकिन यह है कि तकरीबन सारे रमज़ान सेशन तो रहा बिल्कुल। और फिर मेरे बेटे के O Levels 2 के इम्तिहान हो रहे हैं, तो उसको भी टाइट करना, मतलब ये कि सेशन को निपटा के आना, क्योंकि सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो रही थी, तो वहाँ पर हाज़िरी बहुत ज़रूरी थी। ये नहीं था कि जी आप ना जाएँ, तो वहाँ पर जाना, और मतलब जो पार्टी का जो भी पार्टी का लाया अमल था उसके ऊपर उसको फॉलो करना, और फिर घर आके बच्चे को टाइट करना कि पढ़ नहीं रहे, और फिर वालदा के साथ टाइम गुजारना, और फिर ये कि हमारे घर में एक रवायत है कि हम अफ्तारियाँ बांटते हैं। अच्छा, मतलब ये कि अफ्तारी करवाते हैं, तो उसको देखना कि वो सारी चीज़ें हो रही हैं, तो खूब मल्टीटास्किंग चली। और इस रमज़ान में बहुत अरसे के बाद एक ऐसा रमज़ान गुजरा कि जो बहुत बिज़ी था, मतलब सुबह को ऐसे नहीं होता था कि कहूँ कि आराम से सोती रह जाऊँ, मतलब ये कि सुबह सुबह उठ के तो शुरू होते थे, और फिर उसके बाद कोशिश ये की कि शाम के वक्त, मगरिब के वक्त से ऑनवर्ड्स इबादत कर लूँ, पूरी कर लूँ अपनी इबादत ना। और फिर आपको पता है कि सियासतदानों के साथ ये भी एक बड़ा एक चीज़ लगी हुई होती है कि अफ्तारियाँ बहुत होती हैं, बिल्कुल करनी भी होती हैं और जाना भी होता है, करनी भी होती हैं और जाना भी होता है। और जाने में ये भी होता है कि 2-2, 3-3 अफ्तारियाँ भी होती हैं, लेकिन मतलब मैंने बहुत कोशिश किया, आई हैव ट्राइड टू कर्टेल दैट, बिकॉज मुझे अच्छा सिर्फ अफ्तारियाँ भी नहीं होती, सहरी के भी इन्विटेशन होते हैं। हाँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि सादा अपने घर में अपनी वालदा के साथ, अपने बेटे के साथ, और जब दानियाल इधर होते हैं तो दानियाल के साथ अफ्तारी करना अच्छा लगता है। अच्छा, लेकिन यह है कि मतलब एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ डॉटर, मैं ये समझूंगी कि एंड एज अ पॉलिटिशियन के ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं रमज़ान में। और फिर एज अ ह्यूमन बीइंग, देखें इस रमज़ान में ख़ास तौर पे मुझे कभी ये चीज़ पिंच नहीं करती थी, मगर इस दफ़ा बहुत पिंच की है कि जो हमारे खुर्दोनोश की जो चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें, वो बहुत महंगी हो गई, महंगी तो हो गई बिल्कुल। और ये है कि कोशिश यही होती थी कि जो हम अफ्तारी बांटते हैं तो उसकी तादाद ज़्यादा कर दें, जो हमारे घर से बढ़ती है, कि जितने लोगों के मुंह में ये जो चीज़ें होती हैं ना, न्यूट्रिशियस चीज़ें चली जाएं, फ्रूट वग़ैरह, रोज़ेदार को रोज़ा खुलवा दें, तो ये है कि उसका सवाब होगा। और बहुत दिल टूटा, क्योंकि इस दफ़ा रमज़ान में और रमज़ान से पहले एकदम बहुत प्राइसेस बढ़ गई, और इस बात से बहुत दिल टूटा। तो ये बात रही। और मैं तो इस दफ़ा ख़ास तौर पे, और मैं आपको एक बात बताऊँ कि मुझे हमेशा से इस बात का एहसास रहा कि पाकिस्तान तो है, पाकिस्तान तो रहेगा, पाकिस्तान तो खुशहाल रहेगा, मगर इस दफ़ा रमज़ान में पहली दफ़ा मैंने पाकिस्तान के लिए बहुत दुआ की है, पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के गरीब अवाम के लिए, और पाकिस्तान की सालमियत के लिए, और इस्तेहकाम के लिए, और जो हमारी माशी सूरत हाल है उसके लिए। मेरी हर रोज़ रात को मेरी ये दुआ हुई है, और फजर के वक्त। इस बार मेरा ख्याल है आप अकेली नहीं है जिसने बहुत ज़्यादा दुआ मुल्क के लिए की है, हमने भी बहुत की है, और लोगों को ये फील हुआ है कि इस वक्त मुल्क को दुआओं की बहुत ज़रूरत है। नाज़रीन, यहाँ पर हमें लेनी है छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं तो आपसे करते हैं दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक टू द ट्रांसमिशन। नाजरीन, पूरा रमज़ान हमने रोज़े रखे, हमने अल्लाह ताला की इबादत की, हमने पूरी कोशिश की कि हमसे कोई गुनाह सरजद ना हो। और गुनाह कब सरजद होता है? एक मोमिन की, एक मुसलमान का ये मानना है कि गुनाह उससे तब सरजद होता है जब उसको शैतान वरगलाए। तो ये शैतान है कौन? हम मुसलसल हालत जंग में है शैतान के साथ, और हमारी कोशिश है कि हम उसको अपने ऊपर गलबा ना पाने दें। तो ये शैतान कौन है? इब्लीस कौन है? वो पहले क्या था शैतान बनने से, और अब हमारे साथ वो इतनी टक्कर में क्यों है? इंसान से उसकी क्या है वजह, नफ़रत क्या है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है राजा ज़ियाउल हक साहब। बहुत शुक्रिया राजा साहब। सबसे पहला सवाल तो ये है कि इब्लीस है कौन? इसके बारे में हमारे मुफस्सिरीन ने ये राय सामने की कि अल्लाह ताला ने इंसानों को बनाने से पहले जन्नात को पैदा किया, और जन्नात जो हैं ये भी अल्लाह की एक मखलूक हैं जिनको अल्लाह ताला ने, जिसको हम कहते हैं फ्री विल अता फरमाया, कि वो जो चाहें वो कर सकते हैं।
تو انہوں نے کیا کیا کہ زمین میں انہوں نے بہت فساد برپا کیا، اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا اس کے بارے میں کہ کچھ اور بھی مخلوقات تھیں جو جنوں کے علاوہ تھیں، جن کے اوپر جنات نے بہت جو ہے نا مظالم ڈھائے اور بہت ظلم اور بربریت ہوئی اور بہت قتل و غارت ہوئی۔ ابلیس جو تھا ہمارے لیے جس طرح آدم علیہ السلام ہے، جنات کے لیے ابلیس اس طرح سے، اور ابلیس اس ٹائم پہ ایک بڑا نیک اور بہت ہی اچھے کام کرنے والا جن ہوا کرتا تھا۔ وہ جا کے اس نے زمین پر آ کے جنگ روکنے کی کوشش کی، لیکن بہرحال وہ اس کو پرابلم ہوا۔ پھر اس نے فرشتوں کو بلوایا، فرشتے نیچے آئے، انہوں نے سارا خون خرابہ جب سب روک دیا، اس کے بعد یہ واپس اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جب جا رہے تھے تو اس ٹائم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اناؤنسمنٹ کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ اس حکم کے بعد فرشتے چونکہ اللہ تعالیٰ کی ساری باتیں مانتے ہیں، انہوں نے لیکن سوال یہ کیا کہ اللہ تو ایک اور مخلوق کیوں ایسی پیدا کرے گا، کیونکہ یہ جو فری ول والی تو نے ایک مخلوق پیدا کی تھی جنات کی، انہوں نے تو بہت فساد کیا ہے، تو اب ایک اور مخلوق پیدا ہوگی جس کے پاس فری ول ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ یہی فرمایا کہ میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے۔ اچھا، اب اس ٹائم پہ ابلیس کو لگ یہ رہا تھا کہ خلیفہ شاید میں ہوں گا، کہ کوئی نئی مخلوق نہیں بنے گی، یہ میں ہی ہوں، کیونکہ میری اتھارٹی بھی ہے، سب سے نیک بھی میں ہوں۔ اور اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کی کمپنی میں بیٹھا کرتا تھا، اتنا اس کا مقام اور مرتبہ بلند ہو چکا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انٹروڈیوس کرا کہ نہیں یہ آدم ہے جس کو میں نے انسان بنایا ہے، اور یہ جو ہے یہ مٹی سے پیدا ہوا، اب تم سارے اس کے آگے تعظیم کا سجدہ کرو۔ تو سجدہ تو ویسے اب ہمارے دین میں تو اب جائز نہیں ہے، لیکن تعظیم کا سجدہ جس طرح یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں بھی ہم نے دیکھا کہ ان کے والدین نے اور بھائیوں نے ان کے آگے تعظیماً سجدہ کیا، تو اسی طرح سے کہا گیا کہ ان کے آگے تعظیم کا سجدہ کرو، ان کو ویلکم کرو۔ تو سب نے سجدہ کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ابلیس کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا، اس نے انکار کر دیا۔ اب جب اللہ نے اس سے پوچھا، اللہ حالانکہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ نے اس سے پوچھا یا ابلیس ما لک، ابلیس کیا ہو گیا؟ ابلیس کہتا ہے انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ کیوں بہتر ہوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اس کو تو نے مٹی سے بنایا، تو میں سجدہ کیوں کروں؟ اب یہاں پہ ایک سیکنڈ کے لیے ذرا رکیے اور یہ سوچئے کہ ابلیس جو تھا نا وہ سب سے پہلا جس کو ہم کہتے ہیں ریشنلسٹ تھا۔ ریشنلسٹ وہ کہ اللہ نے حکم دے دیا ہے اور وہ بجائے کہ حکم کو یہ کہے کہ جی سمعنا واطعنا، میں نے حکم سنا اور میں مانتا ہوں، اس نے کہا نہیں، آپ کا حکم اپنی جگہ پہ ہے، آگے سے سوال کیا اس نے، میں نہیں کروں گا کیونکہ میری عقل میں آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آپ نے کہا سجدہ کرو، ہاں ٹھیک ہے آپ اللہ ہیں، آپ کا حکم ہے، لیکن میری عقل میں چونکہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، میں نہیں کروں گا۔ اور دیکھیں اس کو کس نے کہہ دیا کہ آگ جو ہے وہ مٹی سے بہتر ہے؟ آگ کو بنانے والا بھی اللہ ہے، مٹی کو بنانے والا بھی اللہ ہے۔ تو اگر ویسے ہم دیکھیں تو آگ کے اوپر مٹی پھینکی جائے تو آگ بجھ جاتی ہے، لیکن بہرحال ابلیس کو یہ لگا کہ جی میری لاجک میں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اس کو یہ کہا کہ کیونکہ اللہ نے اس کو چانس دیا نا، یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے دل کے حالات جانتا ہوں، اور یہ حالانکہ جانتے تو اللہ سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی اس کو اپرچونٹی دی کہ وہ اپنے آپ کو کلیریفائی کر سکے۔ اور جب اس نے کلیریفائی نہیں کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو پھر کہا کہ اب تم یہاں سے چلے جاؤ، اور شیطان نے اس ٹائم پہ اپنی آخری دعا مانگی، اور وہ یہ تھی کہ مجھے آپ ٹائم دے دیں، مہلت مانگی، ہاں مہلت دے دیں ٹل دا ڈے آف ججمنٹ، یوم القیامت تک مجھے ٹائم دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے لے لو تم۔ تو اس نے کہا کہ اب میں یہ کروں گا کہ میں اب ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں بائیں سے آؤں گا، ولا تجد اکثرهم شاکرین، اور یہ زیادہ تر تیرے ناشکرے نکلیں گے۔ یعنی کہ ابلیس کے لیے کا مسئلہ سمجھ لیں، اس کا مسئلہ یہ ہے، اس کا ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے، وہ بیسیکلی یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہ رہا ہے۔ اس کو پتہ ہے میں تو جی کہتے ہیں نا ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، اس کو پتہ ہے وہ تو جا رہا ہے، لیکن وہ ایک پوائنٹ پروف کرنا چاہتا ہے کہ مجھے جو آپ نے سجدے کا حکم دیا تھا وہ پہلا حکم ہی غلط تھا۔ اور اس نے یعنی سبحان اللہ، اس نے اللہ تعالیٰ کو یہ کہا کہ چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے اس لیے میں اب ان کے ساتھ یہ سلوک کروں گا۔ دیکھیں یہ بھی ایک اور شیطان کا مسئلہ ہے، اور یہ آج بھی ہمارے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ ایک تو میں نے کہا نا کہ ریشنلزم کو بیچ میں لے کے آنا، دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے اور آپ یہ کہیں کہ بلیم گیم شروع کر دیں کہ نہیں اس کی غلطی ہے اس کی غلطی ہے۔ اور آگے جا کے ہم نے دیکھا کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی حکم دیا کہ یا آدم آپ نے اس درخت ولا تجدہ، آپ نے کہا کہ آپ نے اس درخت کے پاس نہیں جانا، ٹھیک ہے، کہ آپ نے ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمین، اگر آپ اس درخت کے پاس گئے جنت میں تو آپ ظالم ہو جائیں گے۔ شیطان نے ان کو بہت ورغلایا بہکایا۔ اچھا شیطان جنت میں چلا گیا، داخل ہو گیا، جی وہ جس طرح داخل ہو گیا، دیکھیں جس طرح ہمارے یہاں دنیا میں داخل ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس طرح کہیں بھی داخل ہو سکتا ہے۔ آپ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا شیطان تمہاری رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون ہے، تو ہی فلوز ان یو لائک بلڈ۔ سو ہمارے اندر جو وسوسے آتے ہیں، جو وسپرنگز آتی ہیں، یہ ساری یعنی کچھ ان میں سے شیطان کی طرف سے ہیں۔ تو ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ابلیس کو حکم دیا تھا نا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، تو اس نے اپنے اندر سے نہیں کیا۔ ابلیس کو کوئی شیطان وسوسے نہیں ڈال رہا تھا کہ تم سجدہ نہ کرو بری بات ہے، اس کے اندر کا نفس تھا۔ تو ہمارے لیے جو جنگ ہوتی ہے نا وہ دو چیزوں کی جنگ ہے، ایک ہمارا نفس امارہ ہے
اور دوسرا ابلیس ہے, یعنی ابلیس اور اس کے بچے, یعنی اس کی جو اولاد ہے نا. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی اس کا یہ اشارہ کرتے ہیں کہ اب کیا تم ابلیس اور اس کے اولاد کو اپنا ولی بنا لو گے, اپنا دوست بنا لو گے اللہ کو چھوڑ کے. تو ابلیس جو ہے اس کا ہمارے ساتھ مسئلہ پولیٹیکل ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک پوائنٹ پروو کرے. اس کو پتہ ہے کہ وہ تو جہنم میں جا رہا ہے, لیکن اپنے ساتھ میکسیمم ابن آدم میں سے بھی لے جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ کہا کہ یہی دکھانا چاہ رہا ہے کہ آپ نے جو بندے بنائے وہ بھی کوئی آپ کے فرمانبردار نہیں, دکھانا چاہ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا اس کو کہ تم کوشش کر لو, لیکن تم میرے نیک بندوں پہ تمہارا کوئی اختیار نہیں ہوگا. اور اسی لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ جب اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق چلتے ہیں تو سب سے زیادہ تکلیف جو ہوتی ہے وہ ابلیس کو ہی ہوتی ہے. اور وہ یقین کرے جب انسان سجدے میں گرتا ہے نا اپنے رب کے آگے, تو سب سے زیادہ جلن اس ٹائم پہ ابلیس کو ہوتی ہے. اذان کی جب آواز آتی ہے تو شیاطین بھاگ جاتے ہیں. جب انسان کے گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیاطین بھاگ جاتے ہیں, کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں اپنے رب سے قریب کرتی ہیں. سورۃ البقرہ تو ویسے بھی بہت ہی کمال کی ایک ہے سورت جو ہمیں عطا ہوئی ہوئی ہے. اس کے علاوہ ہم اور کیا ایسا کریں کہ جس سے ہم خود کو شیطان کے شر سے یا جو ہمارے اندر کا بھی جو نفس ہمارا ہے اس سے بھی خود کو بچائیں, کہ مطلب کوئی ہم سے ایسا گناہ سرزد نہ ہو. ظاہر ہے اب رمضان جو ہے وہ تقریباً ختم ہی ہو گیا ہے, لیکن ہم کیسے اس چیز کو برقرار رکھیں, کیونکہ رمضان میں ویسے بھی آپ کو اپنا ارد گرد ایک حصار نظر آتا ہے, فیل ہوتا ہے کہ بھائی میں شیطان سے دور ہوں شاید, لیکن جیسے ہی وہ رمضان کی بھی کچھ برکتیں ہیں, وہ رمضان گزرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی چلی جاتی ہیں, تو ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم پہ کیا چیز ہے وہ غلبہ پا رہی ہے. کیسے خود کو دور رکھیں ان چیزوں سے؟ دیکھیے وہ ایک بک ایک ہے بڑی مشہور کتاب ہے, سن سو کی کتاب ہے, اس کا نام ہے دی آرٹ آف وار. اس میں وہ یہ لکھتا ہے کہ دا پہلا پرنسپل جو ہے نا بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے نو یور انیمی. آپ کو اپنے دشمن کو جاننا چاہیے. تو اصل میں یہ سمجھ لیں کہ آپ کے دشمن یہ شیطان کرتا کیا ہے. شیطان کا سب سے پہلا اور نمبر 1 ٹارگٹ ہے آپ سے شرک کروا دینا, پہلا ٹارگٹ, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ معافی نہیں ہے اس کی, کوئی گناہ معاف ہو جائے گا, یہ معاف نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے اس کا ٹارگٹ ہے آپ سے شرک کروا لے. چلیں جی آپ بہت اچھے تھے, آپ نے شرک نہیں کیا, آپ توحید پر مرتے دم تک قائم رہے. وہ کہے گا اچھا اوبلیگیشن چھڑوا دے گا آپ سے, کہے گا کہ جو آپ پہ فرائض ہے نا, جو اللہ کی طرف سے فرائض ہیں آپ کے اوپر, وہ کہے گا فرائض چھوڑ دو. اچھا اگر آپ نے کہا نہیں میں فرائض نہیں چھوڑ سکتا, وہ تو کرنا ہی کرنا ہے, کہے گا اچھا چلو کر لو لیکن اس میں سستی دکھا دو. کہتے ہیں نا بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح. تو کہے گا جی چلو پڑھ لو, ٹھیک ہے نماز پڑھنی پڑھو, لیکن لیزی ابھی ضروری پڑھنی ہے, گھنٹے بعد پڑھ لینا. دھیان بٹ جائے گا, پھر آپ کو لیفٹ رائٹ کرے گا تاکہ آپ وہ اس کو اگنور کر دیں. اچھا اگر آپ اس میں بھی نہیں ہیں, آپ نے کہا نہیں میں ٹائم پہ پڑھوں گا, پھر آپ کے اندر ریاکاری لے آئے گا کہ چلو پڑھ لو لیکن ذرا دیکھو نا لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں, تو دیکھو نا پتہ چلے کہ ماشاءاللہ مفتی صاحب, علامہ صاحب, حضرت مولانا کس طرح نماز پڑھتے ہیں, یا صدقہ خیرات. ہاں صدقہ خیرات کرو, تو پھر لوگوں کے سامنے اس کی وہ پیش کرو کہ دیکھو آج میں نے, مطلب ہوتا ہے نا کہ لوگ جان بوجھ کے شکل ایسی بنا لیتے ہیں, یار آپ تھوڑا تھکے تھکے لگ رہے ہیں, ہاں اصل میں وہ ساری رات تہجد میں جو گزاری ہے میں نے. تو یہ اس قسم کے یعنی ریاکاری انسان میں لے آتا ہے, تو اس سے بچے انسان. اس کے علاوہ یہ کہ پھر لوگوں کے ساتھ معاملات میں یعنی خرابی کرنا, کسی کا حق مار دینا, تو وہ کوشش کرے گا کہ آپ سے کچھ نہ کچھ کروا دے. حتیٰ کہ اگر آپ بہت بھی نیک ہیں نا, آپ بہت نیک ہیں, تو پھر وہ اس کا ٹریپ یہ ہوگا کہ آپ سے ٹائم ویسٹ کروائے, آپ سے ٹائم ضائع. آپ سارا دن اللہ معاف کرے ٹک ٹاک پہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, آپ بیٹھ کے پب جی اور فورٹ نائٹ پہ آپ کی ساری راتیں گزر رہی ہیں, اچھے والے نیک آدمی ہیں آپ, لیکن آپ کو ایسی چیزوں میں لگائے گا جو کہ 8-8 گھنٹے آپ ضائع کر رہے ہیں اپنی زندگی. اور آپ کو ایسا بھی لگے گا کہ ان میں کوئی حرج بھی نہیں ہے, حرج بھی نہیں ہے, ہاں مطلب ویسی کوئی مباح چیز ہے, اتنا کوئی اس میں حرام کیسی بات ہے, کچھ بھی نہیں ہے. میں تو نارمل سی چیز ہے, اس میں کیا ہے, اینگری برڈز کھیلنے میں مجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے, مطلب کینڈی کیا حرام کیا, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ کہ وہ اس میں اتنا زیادہ انگیج کروا دے گا کہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہو کہ آپ ایک اچھے والے آدمی ہیں, آپ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں, آپ کچھ پروڈکٹیو نہیں کر پا رہے. تو شیطان کے ٹریپس کو سمجھیں کہ وہ کس طرح سے آپ کو ہر ڈائریکشن سے جو نا کہتے ہیں اٹیمپٹ کرتے ہیں آپ کے اوپر. ٹھیک ہے. اور راجہ صاحب جاتے جاتے کوئی دعا اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں, یا کوئی ایسی کوئی مسنون وظائف ہوں جو کہ آپ بتانا چاہیں لوگوں کو شیطان کے شر سے بچنے کے؟ 2 چیزیں ہیں. ایک تو بہت سمپل ہے, سب سے پہلے تو جب بھی آپ کو لگے کہ شیطان کے وسوسے آپ کی طرف آ رہے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ چاہے نماز میں ہو, چاہے نماز سے باہر ہو, کسی حالت میں بھی آپ کو, ایون برا خواب بھی اگر آپ کو آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نماز کے دوران بھی آپ کر سکتے ہیں, اور ایون جب رات کو بھی خواب آئے تو کر سکتے ہیں. آپ لیفٹ سائڈ پہ 3 دفعہ ڈرائی سپٹ کریں گے. ڈرائی سپٹ سے مراد ایسے مطلب پھونکنا بھی نہیں اور تھوکنا بھی نہیں ہے. پھونکنا ایسا ایسے نہیں کرنا, اور تھوکنا ظاہری بات ہے لیفٹ پہ کوئی سو رہا ہے اگر بیچارہ منہ مارا جائے گا تو اس طرح کر کے نا آپ نے لیفٹ سائڈ پہ 3 دفعہ یہ کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے 3 دفعہ کر کے آرام سے رائٹ سائڈ پہ آپ سو جائیں. ویسے کوئی اگر چیز ہو اس کے لیے آیت الکرسی بہت مفید ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص بھی رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کے بیڈ سائڈ پہ تعینات ہوتا ہے جو صبح فجر تک اس کی حفاظت کرتا ہے. تو انشاءاللہ یہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے بھی جو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں وہ بھی بہت ضروری ہے پڑھیں. تو یہ ساری چیزیں جو راجہ صاحب نے بتائی ہیں یہ بڑا افاقہ کرتی ہیں, اور رمضان ظاہر ہے جا رہا ہے تو اس کے ساتھ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کم از کم
جو اچھی عادات ہم نے اپنائی ہیں ڈیورنگ دا منتھ وہ ہمارے ساتھ آگے بھی چلیں پورا سال. بہت شکریہ راجہ صاحب, آپ نے وقت نکالا. ناظرین یہاں پر ہمیں لینی ہے چھوٹی سی بریک سے واپس آتے ہیں تو آپ سے کرتے ہیں دوبارہ ملاقات. رمضان صوفیانہ کلام, نعتیہ کلام, عارفانہ کلام, ان میں بڑی ڈیپتھ ہوتی ہے اور بڑی گہرائی ہوتی ہے اور آپ کو ایک سما بن جاتا ہے ہمارے اسٹوڈیو میں بھی جب بھی ہم یہ کلام یہاں پر سنتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں بہت پاپولر, بڑے زبردست بخشی بردرز. کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی بالکل ٹھیک. بہت شکریہ وقت دینے کا. رمضان کیسے ہیں آپ لوگوں کا؟ بہترین جی, آپ لوگوں کا شکریہ دوبارہ سے بلانے کا. بہت شکریہ شہری آنے کا. ڈائریکٹلی چلتے ہیں کلام کی جانب. کیا سنائیں گے؟ ایک بہت ہی خوبصورت کلام ہے. سراپا خطا ہوں نگاہ کرم ہو, میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو. کیا بات ہے, آپ کو سناتے ہیں. جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. سراپا خطا ہوں, سراپا خطا ہوں نگاہ کرم ہو. سراپا خطا ہوں نگاہ کرم ہو, میں سب سے برا ہوں, میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو. سراپا خطا ہوں نگاہ کرم ہو, میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو. سراپا خطا ہوں نگاہ کرم ہو. مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے, مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں. ایک رحمت کی نظر شاہ امم ہو جائے, ہم ہیں محتاج تیرے, ہم پہ کرم ہو جائے. مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے, مگر مانگتا ہوں, مگر مانگتا ہوں نگاہ کرم ہو. سراپا خطا ہوں نگاہ کرم ہو, میں سب سے برا ہوں, میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو. سراپا خطا ہوں, میں کیوں در بدر ٹھوکریں کھاؤں جا کر, میں کیوں در بدر ٹھوکریں کھاؤں جا کر. میں بے آسرا ہوں, میں بے آسرا ہوں نگاہ کرم ہو. سراپا خطا ہوں نگاہ کرم ہو,
हुजूर आपको आप से मांगता हूँ, हुजूर आपको आप से मांगता हूँ, फकीर आपका हूँ, फकीर आपका हूँ, निगाहे करम हो सरापा खता हूँ, निगाहे करम हो, मैं सबसे बुरा हूँ, मैं सबसे बुरा हूँ, निगाहे करम हो सरापा खता हूँ। यकीनन तेरी रहमतों ने संभाला, यकीनन तेरी रहमतों संभाला, मैं जब भी गिरा हूँ, मैं जब भी गिरा हूँ, निगाहे करम हो सरापा खता हूँ, निगाहे करम हो सरापा खता हूँ, निगाहे करम हो, मैं सबसे बुरा हूँ, मैं सबसे बुरा हूँ, निगाहे करम हो सरापा खता हूँ, निगाहे करम हो सरापा खता हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात है। सरापा खता हूँ, निगाह करम हो, बहुत खूब। बस उनकी एक निगाह की बात है और हम सबकी ज़िंदगी का जब भी सवाल है। गिरता हूँ निगाह करम हाँ हो। जी, हाँ जी, अब अगर मैं दरख्वास्त करूँ कि ताजदार हरम ज़रूर जी, ज़रूर। अगर सुना दें। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे, जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए कातिबे तकदीर मदीना लिख दे, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, ओ निगाहे करम, ताजदारे हरम, ओ निगाहे करम, हम ताजदारे हरम, ओ निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे, हम ये बेकसां क्या कहेगा जहां, हम ये बेकसां ओ क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली
ताजदार हरम हो करम ताजदार हरम। कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम, कोई अपना नहीं के मारे हैं हम, कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम। आप अपना नहीं गम के मारे हैं हम, आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम, आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम। हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम, हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम। आपका नाम ले लेके मर जाएंगे ताजदारे हर हो निगाहे करम ताजदारे हर हो निगाहे करम। हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे हामिए बेकसा क्या कहेगा जहां हामिए बेकसा हो कहेगा जहां। आपके दर से खाली अगर जाएंगे ताजदारे मैं कशो मदीने चले मैं कशो मैं कशो मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले इसी महीने चले इसी महीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले इसी मदीने के वाली मदीने बुला लो ये पैगाम ले जा सबा जाते जाते आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले मदीने चले आओ मदीने चले मैं कशो मदीने चले मैं कशो मदीने चले। दस्ते साकिए कौसर से पीने चले दस्ते साकिए कौसर से पीने चले। याद रखो अगर उठ गई एक नजर याद रखो अगर उठ गई एक नजर। जितने खाली हैं सब जाम भर जाएंगे ताजदारे हरम हो करम निगाहे करम ताजदारे हो निगाहे करम। हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे ताजदारे हरम। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत बहुत अजर दे। इतने जो खूबसूरत कलाम आप लोगों ने आज हमारे लिए पढ़े। टीवी का हमें अपने शो में बुलाने बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, यहाँ पर मुझे आपसे लेनी है इजाज़त। आपसे मुलाकात होती है कल तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।